سائیکالوجی کیسے چوز کیا؟ یو ور اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے اسکول اتنا پسند آیا کہ میں کتابیں جو ہے وہ بیفور ہینڈ پڑھ لیا کرتی تھی. جو کسی اور کے ڈر ہوتے تھے نا میں ان کو فیس کرتی تھی. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہماری مائنڈ سیٹس نا بہت اسٹیریوٹیپکلی کام کرتے ہیں. پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہو جاؤں تو بالکل جاؤں گی قابو سے باہر. You never stopped trying. To enter into it, you want to be able to be part of them. کتنا زیادہ رستہ کھل جاتا ہے باقی بھی بچیوں کا. جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کا عام طور سے آن سیٹ ٹین ایج کے دوران ہوتا ہے. السلام علیکم ایوری بڈی، دس از سائرہ انصاری فرام الٹیمیٹ کاؤنسلنگ کلاؤڈ. اور ایک اور بہت ہی ہوپ فلی امیزنگ اینڈ ونڈرفل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اینڈ ایز وی آلویز ٹرائی کہ کوئی بہت ہی انسپائرنگ سے انڈیویجول سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں. سو یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں، اور میں بہت عرصے سے کوشش کری تھی کہ میں ان کو لوپ میں لے لوں. میں ان کو کیونکہ یہ پاکستان میں رہتی بھی نہیں ہے، سو آئی واز آفٹر ہر لائف آئی تھنک بہت سارے سالوں سے، اور جب سے میں نے یہ شروع کیا، جب سے پوڈ کاسٹ کے لیے تو اسپیسیفکلی، کہ آئی وانٹیڈ ٹو کال ہر ہیئر ٹو آور شو. سو آج آپ کی ملاقات کراتی ہوں اے ویری ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، این انڈیویجول کہ جو اتنے سارے لیولس پہ، جب ہم ان سے بات کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اتنے سارے لیول پہ آئی تھنک انہوں نے بہت سارے اسٹیریوٹائپس کو بریک کیا ہے، بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں. آئی تھنک شی از ون آف دوز پیپل کہ جو اپنے فیئرز کو فیس کرتے ہیں اور ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور سو بریولی اینڈ سو آتھینٹکلی اپنی لائف کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ آئی تھنک ایوری انڈیویجول نیڈس ٹو لرن اے لاٹ فرام ہر. انہوں نے سائیکالوجی، شی از بیسکلی، ابھی جو نئی ان کی اچیومنٹ ہے، پرانی چیزیں میں ابھی بتاتی رہوں گی، اور وہ میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ اتنی قابل ہیں کہ میں اگر ان کی ساری چیزیں، اچیومنٹس، کریڈینشلز بتانے شروع کروں گی تو میں کچھ غلط کر دوں گی یقیناً. تو آئی ول آسک ہر، بٹ شی پرسوڈ ہر کریئر ان سائیکالوجی. رائٹ ناؤ شی از بیسڈ ان کینیڈا، اور یہ کینیڈا کے ٹاپ 25 مینٹل ہیلتھ لیڈرز میں نامینیٹ ہوئی ہیں، which is again a big achievement considering the fact that she's been working in Canada for the past 10 years only. Before that she was here, and koi 15 years, like 25 years ka inka career span hai of psychology, and 15 years when she was working in Pakistan. انہوں نے سائیکالوجی پڑھائی بھی ہے، انہوں نے شی از اے پی ایچ ڈی ان کلینکل سائیکالوجی. ان کا جو اکیڈیمک جرنی ہے وہ کیسا رہا، اس میں کوئی اسٹرگلس تھیں، انہوں نے اس کو کس طرح سے اوور کم کیا. مجھے تو کچھ چیزیں پتہ ہیں کیونکہ لکیلی میں ان کی دوست ہوں، بٹ آئی وانٹ ہر ٹو ٹیل ہر اسٹوری ٹو یو پیپل. بہت ہی میٹھا بولتی ہیں، مجھے تو ان کی آواز اور ان کے بات کرنے کا اسٹائل اتنا پسند ہے. اور ایک چیز جو میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، شاید میں نے ان کو بتایا ہو یا نہیں، تو آپ لوگوں کے توسط سے ان کو بھی میں بتا دوں کہ مائی انٹرسٹ ان سائیکالوجی واز ڈیولپڈ بیکاز آف ہر. آئی واز لکی انف کہ میرے ساتھ سٹی اسکول پی ایف چیپٹر میں سائیکالوجی اے لیول کو پڑھاتی تھیں، اور تب ہماری ملاقات ہوئی اور ہماری دوستی ہوئی. اینڈ دین شی ٹولڈ می دیٹ لائک you have something related to that in you, so you should pursue it if you want. So وہ، اور پھر اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے جو ساری انسپریشنز آتی گئیں، تو میں نے سوچا کہ فائنلی مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ آفیشلی ساری کوالیفیکیشنس کو پرسو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اینڈ دیر آر سو مینی تھنگس جو انہوں نے کی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بھی بات کریں گے. سو لیٹس کٹ اٹ شارٹ، بہت لمبی میں نے کر دی ہے ویسے ہی. لیٹس ویلکم ہر ٹو آور شو. سو ڈاکٹر افشین انور، یو آر موسٹ ویلکم ہیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ مجھے یہاں پر انویٹیشن دینے کا. آپ کا بڑا شکریہ یہاں آنے کا. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، بلائیں اور ہم نہ آئیں، ایسے تو حالات نہیں. سو نہیں، بہرحال نوازش دی. سو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ آلسو ٹو ہیو یو ہیئر، ٹو سی یو ان فرنٹ آف می، کیونکہ ہماری ملاقات بھی میرا خیال ہے ابھی پچھلے کچھ 2 سال سے نہیں ہوئی ہے. آئی تھنک وی آر میٹنگ آفٹر 2 years، اور 2 سال میں مزید فردر اچیومنٹس آپ نے بہت ساری کر لی ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ فرام دی بگننگ. سو افشین انور جب چھوٹی بچی تھی تو کیا فیملی کو بلانگ کرتی تھیں، کس طرح کے، اور ہمارے پاس افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، سو وہ ہمیں
40 منٹس میں اس کو 30 to 40 منٹس میں وی نیڈ ٹو ریپ اٹ اپ. تو مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا جب میں آئی واز گوئنگ تھرو اٹ کہ میں نے کیا کیا پوچھنا ہے. تو میں نے کہا یار تو ٹائم کی بڑی لمیٹیشن ہے. بٹ ایون دین آئی وانٹ یو ٹو ایلیبوریٹ اے بٹ آن اٹ بیکاز ہماری جو آڈینس ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ آئی ریئلی وانٹ کہ جو گرلز ہیں اسپیشلی وہ پڑھائی کو کس طرح سے دیکھیں اور آگے کس طرح سے اس کے بارے میں سوچیں. سو آئی وانٹ یو ٹو ایلیبوریٹ آن اٹ. ہاؤ از یور جرنی؟ ضرور, تھینک یو سو ویری مچ. بولتی میں بھی زیادہ ہوں تو شاید ہمیں ٹائم واقعی میں کم پڑ جائے گا, لیکن نتھنگ آؤٹ آف دا آرڈینری. اور آرڈینری کیا تھا؟ ایک متوسط طبقے کا میمن گھرانہ جہاں پر 5 لڑکیاں تھیں ایونچولی. آف کورس جب میں اسکول جانا شروع کی تو اس وقت ہم 5 نہیں تھے, اس وقت ہم 3 ہی تھے, اور 3 لڑکیاں تھیں, اور ان میں سب سے پہلی میں تھی. اور میرے پیرنٹس بڑے ایکسائٹیڈ تھے مجھے پڑھانے کے لیے. تو مجھ میں جو شوق آیا پڑھنے کا وہ میرے پیرنٹس سے آیا. ان کو بہت شوق تھا کہ ان کی بچی پڑھ جائے. پہلی تھی نا, تو پہلے کے شوق سارے الگ ہی ہوتے ہیں. یو آر این ایوڈ ریڈر آلسو نا. میں نے مجھے پتہ بھی ہے اور میں نے تھوڑا ریسرچ بھی کی تھی کہ بہت زیادہ بکس افشین کو پڑھنے. آئی واز اے بک ورم. تو جب اسکول جانے کا ہوا تو مجھے اسکول اتنا پسند آیا کہ میں کتابیں جو ہے وہ بیفور ہینڈ پڑھ لیا کرتی تھی. جب ٹیچرز سلیبس اناؤنس کرتے تھے, جا کے اردو بازار جانا اس وقت میرا فیوریٹ ٹائم ہوتا تھا, جب ہم چھٹیوں میں جایا کرتے تھے. اور بکس بڑی اچھی ریزنیبل مل جاتی ہیں. جی جی. ہم ایک تو میں اپنے گھر میں بڑی تھی لیکن اپنے خاندان میں چھوٹی تھی. تو کافی ساری کتابیں تو ورثے میں آتی تھیں نا, لیکن یہ میں بات کر رہی ہوں کزنس کے تھرو. جب یہ شروع کیا تھا ہم نے اسکول, تو اس وقت ابو کو لگتا تھا کہ ابو کو پہلے سے پتہ تھا, ابو کو پتہ تھا کہ یہ بچی تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے مانٹیسری کرنے کی. کنڈر گارٹن میں میرا جونیئر کنڈر گارٹن میں ایڈمیشن ہوا تو 6 مہینے میں ابو نے کہا نہیں اس کا ایگزام لے لیں, یہ کافی ہے, اس کا سے آپ سینئر میں ڈال دیں اس کو. تو نرسری اسکپ کروا دی, جونیئر سینئر 1 سال میں پڑھوا کے انہوں نے مجھے سیدھا کلاس 1 میں کروا دیا. تو وہ اس وقت تک تو نئی کتابیں آتی تھی بیکاز میں اتنی جلدی کر رہی تھی سارا کچھ کہ وہ ٹرانسفر کا موقع ملتا نہیں تھا, اور مزہ آتا تھا اس وقت تک. دس واز ایکسائٹمنٹ. اچھا یہ کون سے ہیں کویسچنز, ان کے مارک کیسے کر سکتے ہیں آنسر, سارا کچھ. تو اسکول واز ریئلی فن فار می. اٹ واز ویری ایکسائٹنگ, ویری فن. ٹیچرز ور امیزنگ. میں ابھی راستے میں آتے آتے میں یاد کر رہی تھی, میں یاد یہ کر رہی تھی کہ ہیومنز ہیو آلویز بین انٹرسٹنگ فار می. مجھے یاد ہے کہ میں 5 سال کی تھی جب میں کلاس 1 میں چلی گئی تھی, اور کلاس 1 کے اینڈ پہ ٹائی ہوا تھا میرے اور میرے کلاس فیلو کے درمیان. ہم دونوں فرسٹ پوزیشن پہ تھے, اور جب ہم کیو میں کھڑے تھے تو میں آگے کھڑی تھی اور وہ پیچھے کھڑا تھا. بچہ ابھی بھی میرے لیے تو بچہ ہی میموری ہے اس کی. آئی ہیون میٹ ہم آئی تھنک آفٹر کلاس 2 اور 4. 3 میں نے پڑھی نہیں تھی اس لیے. اور میں سوچوں کہ ہی از اے ریلیٹیو آف مائی پرنسپل, تو شاید اس کو پہلے بلائیں گے رپورٹ کارڈ دینے کے لیے, بٹ مجھے پہلے بلایا. اور میں 5 سال کی, سب کچھ اچھے سے یاد ہے کہ میں اس وقت سوچی تھی اس کو برا لگ رہا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا, اس کی خالہ اس کو بلائے گی نہیں بلائے گی. مجھے پہلے بلا لیا, اینڈ آئی واز ویری گریٹفل ٹو مائی پرنسپل آلسو. بعد میں مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا الفابیٹیکلی بھی ابا نے ایک بڑا کام یہ کیا تھا کہ نام اے سے آتا تھا تو آنا ہی تھا. بٹ وہ ایمپیتھی تھی نا شروع سے. آئی واز میں سوچتی تھی جب کلاسز جمپ کرواتے تھے تو کلاس 2 کے بعد اس لیے میں نے نہیں کہا کہ 3 بیکاز میں نے پڑھی نہیں. وہ کلاس 4 میں پروموشن. ابو کا خیال یہ تھا کہ ٹائم ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز میں میمن گھرانے سے تھی, اور میٹرک واز دی ایپیٹوم. شادیاں جلدی ہو جاتی ہیں, شادی کرو فوراً, ہو جانی ضروری تھی بہت زیادہ. اور آپ نے کس ایج میں ایکچولی شادی کی؟ 48. So that also is an achievement. بہت اچھا کیا. But that means no, I mean as you were mentioning میمن گھرانے میں جلدی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو اس سب میں بھی being the eldest daughter and you have you're all together like 5 sisters. 5 ہیں ہم, اور ایک اسٹیپ سسٹر بھی ہیں, تو 6 ہیں کل ملا کے. تو وہ جو ہے یہ ماشاء اللہ سے ان سب کے لیے بھی یو ہیو بن اے رول ماڈل ایکچولی. سو خیر ہم گئے وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ بس میٹرک کرو اور شادی کر لو.
شادی کا ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا مجھے انٹروڈکشن دیتے ہوئے کہ جو ڈر ہیں افشین نے سب کو فیس کیا ہے. نہیں, جو کسی اور کے ڈر ہوتے تھے نا میں ان کو فیس کرتی تھی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ضرور ہوگا. اب جو آپ نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ تو ضرور اب تو ہوگا, میں کر کے رہوں, اب تو ہو جائے, چیلنج کر دیا ہو جائے. شادی تو کرنی پڑے گی کہ یہ تو نہیں ہوگا. پڑھائی نہیں کرنے میں یہ تو ضرور ہوگا. ایسے والے حالات تھے. تو ایمپتھی کا یہ عالم تھا کہ میں 4th میں جانے کے بعد آدھی ریسیس کسٹمرلی اپنے پریویس کلاس فیلوز کے ساتھ گزارتی تھی کہ میں آگے چلی گئی ہوں تو ان کو برا لگ جائے گا کہ میں ان کو چھوڑ کے آگے چلی گئی ہوں. اور یہ میں کافی عرصے تک کرتی رہی, بیکاز ابو تو ہر تھوڑے دن میں لگوا دیتے تھے کہ ڈبل پروموشن کر لو. 4 کے بعد انہوں نے 5 پڑھائی, 6 نہیں پڑھائی, پھر 7th پڑھائی. تو میرے بہت مزیدار قسم کے انٹریکشن اسکول میں ہوتے تھے. آئی واز امنگس دا موسٹ پاپولر ونس, بیکاز میں اپنی کلاس کے علاوہ اپنی جونیئر کلاسز جو دوسروں کے ہوتے تھے میرے وہ ریگولر کلاس فیلوز تھے ایک زمانے میں. تو میرے ان سب سے ملاقات رہتی تھی اور سب سے میری بات چیت رہتی تھی. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ اوائڈ ہو سکی سچویشن میٹرک کے بعد؟ ہاں فوراً. اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ہماری مائنڈ سیٹس نا بہت اسٹیریوٹیپیکلی کام کرتے ہیں. میٹرک کا مطلب ہے کہ 16 سال 16 سال سے 18 سال تک کی جو بچی ہے وہ اتنی گلیبل ہے کہ وہ ہمارے سانچے میں ڈھل جائے گی. بالکل, زیادہ پختہ ہو گئی تو مسئلہ ہوگا. اگر انٹر ہو گیا تو اب یہ بچی جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو گئی, اب ذرا مشکل ہونا شروع ہو جائے گی. میرا انٹر ہو گیا 16 سال میں, کون چیک کرے جا کے؟ سو میں بہت آرام سے بہت امن کے ساتھ ان میریجبل ہوتی چلی گئی. زبردست. یو نو فار یور کمیونٹی اور اسپیسیفکلی وہ جو سارے لوگ تھا جو کہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا ایک بچی یہاں جوان ہو رہی ہے. انٹر بھی کر لیا, پھر یونیورسٹی بھی چلی گئی. میرا ماسٹرز ہو گیا جب میں 20 سال کی تھی. تو اگر جو کوئی وہ تھے کہ جو گریجویٹ والے بھی تھے کہ کر لیتے تو ان کے لیے بھی ماسٹرز ہو گئی تھی. وہ لڑکا کہاں سے لاتے میرے لیے. So and you did your masters from Karachi University? Clinical psychology? Clinical psychology. Okay. Lovely. So that is by the way a very good department. وہاں کا بڑا مشہور ڈپارٹمنٹ. Absolutely. Psychology میں that whatever you can do. ہم ساتھ ساتھ یہ گائیڈ بھی کرنا چاہتی ہوں میں through this to everybody who wants to pursue psychology کہ وہ ان کے پاس کیا کیا رستے ہیں اس کے لیے. I think it is the fairest because they are the easiest, they are very welcoming and they are very thorough. Constant development ہوتی ہے, constant research ہوتی ہے, and it is very reasonable also like because اس کو pursue کرنا ہر ایک کے لیے, middle class کے لیے بھی ان کے جتنے بھی programs ہیں I really like all their programs. پبلک یونیورسٹیز میں آپ کو پرائیویٹ یونیورسٹی کی پڑھائی اور ماحول اور اپرچونیٹیز ملیں گے کراچی یونیورسٹی کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں وداؤٹ فیل. Great. So you did your masters? I did my masters from there. And then کیا جرنی رہا academically؟ اس کے بعد ایک عدد ڈپلوما ہوتا ہے کلینکل سائیکالوجی کا. پی ایچ ڈی اس وقت تک واز آؤٹ آف باؤنڈس. ماسٹرز ہو گیا تھا تو بہت مشکل ہو گیا تھا بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا بہت قابل ہو گئی ہوں گی, میں بہت قابل ہو گئی تھی, یہ بڑا مشکل تھا. میں نے کہا کہ ابو جی 1 سال صرف مجھے اور دے دیں. بات ہماری یہ تھی کہ بیٹا پڑھائی آپ کو پسند ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پڑھتی ہو, تو آپ اپنی مرضی سے پڑھو جو آپ کرنا چاہتی ہو. جس دن میری مرضی کا مجھے مل گیا میچ, اس دن یو ول آسک نو کوسچنس. اور ڈیل یہ ہماری ڈیل ہو گئی بالکل کہ ابا سے میں بالکل نہیں کہوں کچھ بھی. میں ایک اسٹیپ لے کے جاتی تھی ان کے بعد. ابو جی 1 سال کا صرف ایک ڈپلوما ہے, مگر میں وہ کر لوں تو یہ دس ڈپلوما از دا کورس ورک فار کلینکل سائیکالوجی, وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو آئی سی پی انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی اگین something that people can pursue when they want to pursue clinical psychology. ہمارے پاس موجود ہے اسلام آباد میں ایک انسٹیٹیوٹ. سائیکالوجی چوز کیسے کیا اس کو ابھی اگر ہم کچھ بریفلی بتا سکو کہ سائیکالوجی کیسے چوز کیا؟ یو آر اے ویری گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت اچھی بچی پڑھنے میں ہے یا کیا ہے تو پھر وہ سائنس لے لے. بھائی سائنس اور انجینئرنگ ہوتی, میڈیکل بچی نے کرنا تھا یا انجینئرنگ کرنا ہوتا تو یہ تو کریئرز ہے نا. کریئر کی طرف تو کوئی سوال ہی نہیں تھا نا.
سوال تو یہ تھا So کہ it was a آپ کہاں تک پڑھ safer سکتے choice. ہیں. میں تو ماسٹرز کا بھی کوئی سوال نہیں تھا. بات یہ کہ میں 1 سال پڑھاتی تھی, اس کے بعد پھر میں 1 سال پڑھاتی تھی, پھر میں 1 سال اور کرتی تھی. وہ سائیکالوجی اس لیے تھا کہ میری ڈسٹنکشن تھی اس میں. میرے پاس انگلش لٹریچر کا آپشن تھا, میرے پاس انٹرنیشنل ریلیشنس کا آپشن تھا, فلاسفی واز مائی لو, اور میس کمیونیکیشنس بھی تھا. بٹ سائیکالوجی واز مائی ڈسٹنکشن. تو سب نے مجھے کہا کہ چوز سم تھنگ دیٹ یو آر ریئلی گڈ ایٹ. تو میں نے سائیکالوجی کو میجر لے لیا, انگلش لٹریچر اور فلاسفی کو مائنر لے لیا. ٹھیک ہے. اور دیٹ از ہاؤ آئی. ٹھیک ہے. تو پھر ڈپلوماز کیے اینڈ یو اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ. I started practicing and teaching at the same time. I started practicing with schools actually. Okay. Falcon House Grammar School was my alma mater. میں نے پڑھا بھی وہیں سے تھا. ایڈن ہاؤزن کا ایک برانچ تھی, وہاں سے میں نے میٹرک کیا تھا. اور انٹر کے بعد پہلی نوکری جو میں نے کی تھی 6 مہینے کی پڑھانے کی, وہ بھی میں نے وہیں کی تھی. چلو گریٹ. اور اس وقت جب میں انٹر کے بعد جب پڑھا رہی تھی تو میرے جو اوریجنل کلاس فیلوز تھے وہ میٹرک کر رہے تھے. So that is how it is interesting. اور اس کے بعد پھر جب میں نے ماسٹرس کر لیا اور میں نے تھیسس جو کیا تھا اپنے ڈپلوما کا, وہ بھی میں نے اسکول سائیکالوجی کے اس پر کیا تھا. تو اس کے لیے میں اپنے ڈائریکٹر سے ملا کرتی تھی ان اسکول کے, سلطان صاحب سے, اینڈ ہی واز ویری فانڈ آف می. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, اب وہ حیات نہیں ہے. انہوں نے مجھے آفر کیا, انہوں نے پوزیشن کریٹ کی تھی فار دا فرسٹ ٹائم آف اے اسکول سائیکالوجسٹ ان ہز اسکول. سو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. سو پھر وہ جرنی ٹیچنگ سائیکالوجی بھی چلتا رہا. یو ور آئی تھنک یو ور اے سپروائزر فار a lot of aspiring psychologists also otherwise. That came later, but یہ ساتھ ساتھ because میں نے پھر یونیورسٹیز جوائن کر لی تھیں. ہمدرد یونیورسٹی چلی گئی, پھر میں IBA چلی گئی. ساتھ ساتھ میں وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ زیبسٹ میں ہوتی تھی, انڈس ویلی ہوتی تھی, پریسٹن ہوتی تھی. اور پڑھاتے کے ساتھ ساتھ پھر تھیسس کی سپرویژن, اور پھر ساتھ ساتھ ان کی آہستہ آہستہ کلینکل سپرویژن پہ بھی میں آ گئی. آئی تھنک تھیراپی ورکس واز دا پلیس. جب میں نے سٹی اسکول میں نے تھیراپی ورکس جوائن ہی اس لیے کیا تھا کہ یو ور ٹیچنگ دیر ایٹ دیٹ ٹائم. I was teaching and supervising. Before that, like میں نے جب جوائن کیا تو I think you were not here, you moved to Canada, but I joined therapy works specifically because of that. Therapy works بھی ایک انٹرسٹنگ پلیس ہے. آئی تھنک میں اس کو ہمیشہ کریڈٹ دوں گی آف دا فرسٹ ون ٹو بریک دا بیریئرز. اور سائیکالوجی کی جو ایجوکیشن ہے, جو ٹریننگ ہے, اس کو عام کرنے کے لیے, اس کو یونیورسٹی سے باہر کسی کو پرووائڈ کرنے کے لیے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز اور سرٹیفکیشنز انہوں نے اس فیلڈ میں کافی زیادہ. they were the pioneers. اب تو آگے ہیں اور لوگ بھی, تو بہت ہیں, but they were the first ones. سو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. اینڈ دین پی ایچ ڈی. تو پی ایچ ڈی کے لیے پھر اس وقت تک تو لوگوں کو لگ گیا ہوگا کہ اب تو یہ پڑھنا ہی ہے اس نے, تو یا اس کے لیے بھی کنونس کرنے کی ضرورت پڑی؟ کنونس کرنے کی ضرورت تو پڑی, لیکن وہ کنونس اس لیے کرنا تھا کہ وہ دوسری طرف سے کنونس زیادہ ہو رہا تھا, پریشر. اوکے. تو اس وقت جو لگا کہ اچھا اب ان میریجبل کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ اسی لیے کیا جا سکتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہو جاؤں تو بالکل جاؤں گی قابو سے باہر, تو پھر میں اس لائن سے باہر نکل جاؤں گی. اور مجھے جو تکلیف ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ کئی دفعہ میں دیکھتی تھی پریکٹس کے دوران بھی اور ریسرچ کے دوران بھی, سیمینارز میں, ٹریننگ پروگرامز میں, کہ کئی دفعہ ہم کو اس طرح کے اسکالسٹک ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ, اس طرح کے پریکٹیکل نالج کے ساتھ لوگ نہیں ملتے تھے. اور میرے ٹیچرز مجھے ہمیشہ کہتے تھے, بیٹا یو کانٹ کویسچن بیکاز تم تو اس لیگ میں ہو ہی نہیں. تم اسی وقت کر سکتے جب ان لیگ میں شامل ہوگی, وہ تم صرف پی ایچ ڈی سے کر سکتے ہو. ہم بڑے ایروگنٹ ہیں, کہتے ہیں پی ایچ ڈی کوئی نہیں یہاں پہ, ہمیں کیا ضرورت ہی نہیں ہے پی ایچ ڈی کرنے کی. دیٹ از ناٹ ٹرو. ٹو انٹر انٹو اٹ یو وانٹ ٹو بی ایبل ٹو بی پارٹ آف دیم. تو آپ جب تک خود نہ کر لو آپ کسی کو کویسچن نہیں کر سکتے. آئی ایم اے وٹنس ٹو دیٹ جرنی بیکاز پی ایف چیپٹر میں وین وی ور ٹوگیدر, تو یو ور ڈوئنگ یور پی ایچ ڈی اینڈ یو کمپلیٹیڈ your PhD at that time, and I loved the way you celebrated it. میں تو چاہوں گی کہ ہم اپنے اس میں وہ کوئی انسرٹ ان پکچرس کا بھی ڈالیں جو you had مہندی and you like really celebrated it as آپ جیسے شادی سیلیبریٹ کرتے ہیں, میں نے اپنا thesis defense جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا. and why not, کیوں نہیں, بالکل, absolutely it's a huge achievement. بہت محنت لگتی ہے, بہت کنسسٹنٹ
ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. تو جب تھیسس ہمارا اوارڈ ہو گیا تو میں اور میری بیسٹ فرینڈ ثانیہ ثانیہ سعید کی بھی ہم بات کر لیں گے, ان کی بھی ہم پکچر ڈال دیں گے اس میں, ہمیں کچھ ویوز مل جائیں گے. میری کوئی بات اس کے بغیر پوری ہو نہیں سکتی ہے. میری زندگی میں جو بھی میری اچیومنٹس ہیں اس میں ثانیہ کا ذکر کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. You met Sania in university? In the university, third year. Okay. تو ہم دونوں گئے, ہم پارلر گئے, ہم تیار ہوئے وہاں سے سروسز کروا کے. اس کے بعد ہم گئے فوٹو شوٹ کے لیے. اس کے بعد ہم نہیں, پہلے ہم مہندی لگانے گئے, پارلر گئے, مہندی لگانے گئے, ہم پھر فوٹو شوٹ کے لیے گئے, پھر اس کے بعد ہم گئے ڈنر کے اوپر. تو ہمارا پورا دن تھا. I remember بہت مجھے اچھا لگا. And you've been earning for you started earning from a young age and you've been earning and contributing in various ways. That also I know. اور اتنا پھر بہنیں بھی بہت میرا خیال ہے بڑی سب I love all your sisters, انہوں نے بھی اپنے اپنے پاتھس کو بڑا اچھا پرسو کیا ہے. میرے ابو بہت فخر سے اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی 5 بچیوں کو ماسٹرز کرایا. دیکھا نا, And he's very happy. You were the about first it. one. I was the first one. I was the first one not in our family. باقی تمام اپنے حلقے میں بھی I was the first one. تو اسی لیے کسی ایک بچی کے اچھا پڑھ جانے سے مجھے لگتا ہے کہ کتنا زیادہ رستہ کھل جاتا ہے باقی بھی بچیوں کا اس فیملی کی. اینڈ ایکسیپٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے نا, اپریسیشن بھی آ جاتی ہے. بالکل ایسا. اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ جب آپ قابل بھی ہوتے جائیں اور آپ ایک کنٹریبیوٹنگ ہینڈ بھی بنتے جائیں فائنینشلی آلسو, تو بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یار دس از. What do you think about that? میں میمن گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, جیسے میں نے کہا. تو گھٹی میں ہے ہمارے فائنینسز, جو نا جو ایکیومن ہے وہ ہماری گھٹی میں ہے. اور میرے ابو نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ یہ لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ بزنس کی بات کیوں کرنی ہے, فائنینسز کی بات کیوں کرنی ہے. اتار چڑھاؤ جو بھی ہوتے تھے ابو, اور اس سے میں بہت سیکھی. بیکاز ایک تو گرینڈ بزنس ہوتا ہے بڑا لوگوں کا اور سارا کچھ, اس میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو مڈل کلاس بزنس مین ہوتا ہے نا, جو چھوٹے سے فائنینس کے ساتھ, چھوٹے سے کیپٹل کے ساتھ کچھ اسٹیبلش کرتا ہے, پھر اس کو چیلنجز آتے ہیں, کیسے وہ اوور کم کرتا ہے, اس کی اچیومنٹس کیا ہوتی ہیں, پھر اس کے گولس کیسے ہوتے ہیں, اور وہ کیسے پھر ان کو اچیو کرتے کرتے وہ پہنچتے ہیں, ڈائریکشنس چینج کرتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا فرسٹ ہینڈ. وہ میرا ایز اے بزنس ٹیچر آلسو مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے نا. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی فیل دیٹ ایوری بڈی نیڈس ٹو لرن. اسمال انٹرپرینورز کا جو ہوتا ہے نا, بالکل ایبسلیوٹلی. سو وہ میرا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا. ابو کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی بہت زیادہ, بیچارے بہت کوشش کرتے تھے کہ بیلنس شیٹ میرے ساتھ بیٹھ کے تم کرو. مجھے نمبرز مجھ سے نا خلط ملط ہو جاتے ہیں, بالکل ادھر ہو جاتا ہے, لیکن ویسے پیپر پہ کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ ضرور تھا کہ گجراتیز کو, میمنز انکلوڈیڈ, لیکن صرف میمن نہیں, جتنے گجراتی اسپیکنگ کمیونٹی ہے خاص طور سے اپریشیٹ کرنا سکھایا جاتا ہے دا ویلیو آف منی فرام اے ویری ینگ ایج. ایگزیکٹلی. لڑکوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی دکان پہ باپ کے ساتھ چلے جاؤ, چھوٹا موٹا کچھ کرنا شروع کرو. تو مائی فادر یوز ٹو بی ود ہز فادر انڈیا میں, بامبے میں. یہ لوگ شپس کو نا فروٹس ہول سیل دیا کرتے تھے. اب آپ شپس کو دیتے نا کچھ بھی, اب تو بڑا مشکل ہے یہاں سے کچھ بڑے شپس کا جانا. اس زمانے میں بہت جایا کرتے تھے, بامبے سے اور کراچی سے, دونوں سے. میں بہت پری پارٹیشن کی اور امیجیٹلی آفٹر دا پارٹیشن کی بات کر رہی ہوں. تو شپ میں کچھ بھی جانا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹھیک جائے, بیکاز اس بہت لمبے لمبے عرصے کے لیے جانا ہوتا ہے, ڈیوریشن زیادہ ہے ٹریول کا. چھانٹ کے ڈالا جاتا تھا. ابو کی ڈیوٹی لگائی تھی میرے دادا نے کہ یہ چھٹے گا, جو چھٹا ہوا ہے ریجیکٹڈ ہے وہ تمہارا. سو ہی واز دی انٹرپرینور ایز اے چائلڈ. وہ جا کے اس کو پھر کچھ کم پیسوں میں بیچ کے, اینڈ ہی واز دا ریچسٹ بوائے امنگسٹ ہز کلین. وہ لوگوں کو اپنے دوستوں کو مووی وہ دکھاتے تھے. قیمہ پاؤں ان کے یہاں, ایک قیمہ نان ڈبل روٹی کے ساتھ کچھ ہوتا تھا. سو وہ بچوں کو اپنے دوستوں کو کھلایا کرتے تھے. ہی وڈ آلویز ہیو منی. کہتے تھے بیٹا تمہارے ہاتھ میں نا کچھ تمہارا اپنا ہونا چاہیے ہمیشہ, بہت ضروری ہے. 13 سال کی تھی میں جب انہوں نے کہا کہ ٹیوشنس کی مجھے آ رہی ہے تم ریکویسٹ, تمہارے آپ کی بچی بہت پڑھی لکھی ہے اور اتنی ذہین ہے, تو ہمارے بچوں کو پڑھا دے. دوپہر میں کیا کرتے ہو تم, سوتی رہتے ہو, کوئی ضرورت نہیں ہے, تم ٹیوشنس پڑھانا شروع کرو. He would never ask for the money. He would always keep it on the side, but he would always encourage us, all of us. Great. So اچھی بات ہے. پھر that added value نا actually in your life and as well as in the people who are
ریلیٹڈ ٹو یو. وہی نا دیکھ دیکھ کے بھی تو بندہ سیکھتا ہے نا. اور آئی تھنک وہی والی جو بات ہے کہ منی کی امپورٹنس اینڈ اس کی جو دا پازیٹیوٹی ریلیٹڈ ٹو اٹ, وہ بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. اور اس کی تھوڑی سی تعظیم بھی. نو ہم آئی اگری کمپلیٹلی. اس کے شکر گزاری بہت ضروری ہے. سو پھر یہ مجھے بتائیں کہ کینیڈا جانے کا کیسے امیگریشن اور یہ سب خیال آیا؟ یہاں تک ہو گیا پی ایچ ڈی اینڈ یو ور پریکٹسنگ اینڈ supervising and you were conducting trainings and workshops and so many things. میرا خیال ہے اب تک تو I was reading کہ more than 2,500 individuals, couples and everybody سب کو آپ influence کر چکی ہیں اپنی therapies کے through and everything and hundreds of workshops and trainings. So یہ سب you were doing here also, you were very successful here also. Very much. So Canada جانے کا یہ path کہاں سے ذہن میں آیا؟ تو کینیڈا جانے کی بات کسی قسم کی ڈسسیٹسفیکشن یا ڈسکنٹینٹمنٹ میں نہیں تھی. اٹ واز اے ویری رینڈم تھنگ دیٹ ہیپنڈ. بیسکلی جب کوئی مجھے کوئی باہر کا کہتا تھا تو میں بہت اورسو تھی ٹو دی آئیڈیا, بالکل بھی. ہوا یہ کہ میری بہنوں نے اپلائی کرنا شروع کیا. دے گاٹ میریڈ اینڈ دیئر اسپاؤزز وانٹیڈ ٹو ایکسپلور دیٹ, or they wanted to explore that with their spouses, whatever the case was. So they went to the consultants and they got their ہوتی ہے نا وہ اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے CRS, وہ سب کرنا شروع کیا. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ اب آپ ٹرائی تو کرو, دس شوڈ بی گڈ. میں مجھے کیا کرنا ہے 2 سال تک تو آئی پش دیم اوے. جہاں میں کام کرتی تھی ان جرسی واز ون آف دا باڈیز آف آغا خان فاؤنڈیشن. وہاں پر بھی لوگوں کا جو ہے وہ بہت لوگوں کا انٹرسٹ تھا کہ باہر جانا ہے. کوئی شیوننگ پہ جا رہا تھا, کوئی فل برائٹ پہ جا رہا تھا, اور کوئی کینیڈین امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا یار لیٹس ٹرائی, اسکورنگ تو دیکھ لیں کہ کیا ہے. پھر مجھے کسی نے سمجھایا کہ آپ اپلائی کر دو, نہ دل چاہے تو مت جاؤ, کوئی آپ کی گن پوائنٹ پہ نہیں آپ کو لے کے جائے گا. کنسیڈر دس ایز اے وزٹ ویزا. 5 سال کا آپ کے پاس ملٹیپل انٹری کا وزٹ ویزا ہوگا, آپ جاؤ دیکھو, مزہ آئے تو ٹھیک ہے, نہیں آئے تو اوکے انجوائے کر کے واپس آ جانا. بہنیں تو پھر مجھے لگا کہ ہاں میری بہنیں جو کہ جا رہی ہیں, آئی وڈ ہیو ایکسیس ٹو دیم ان کے اچھے وقت میں, خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت ہو. سو می بینگ دا ایلڈر ون, مجھے ایک فکر سی رہتی تھی تھوڑی. میں کہتی اچھا ٹھیک ہے, کوئی امی ابو کے لیے شاید جانا اتنا مشکل ہو جائے, بہت ممکن نہ ہو. تو آئی واز ورکنگ آلسو, آئی واز انڈیپینڈنٹ آلسو, آئی ہیڈ ٹریولڈ اے لاٹ. تو میں نے کہا میرے لیے شاید آسان ہوگا, ان کے لیے تھوڑی آسانی کر دینے میں. تو میں اس لیے کر دیا اپلائی. خدا کی کرنی یہ تھی کہ وہ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اتنے سالوں سے, سب بہنوں نے, دوستوں نے, اور سب سے پہلے میرا ہو گیا. اب مجھے سمجھ نہ آئے وہ لیٹر دیکھ کے کہ میں کروں کیا اس کا, بیکاز وہاں تو کوئی بھی نہیں پہنچا ہے ابھی کہ میں جا کے کروں گی کیا. تو پھر جو وہاں دوست تھے انہوں نے کہا کہ آپ لینڈنگ کر جاؤ, اس کے بعد دیکھنا واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. سو آئی ڈڈ ڈو دس ویری گریجولی. میں ایسے ہی کیا, میں نے اپلائی کر دو پھر دیکھنا. جس دن مجھے یاد ہے کہ میری فلائٹ تھی جب مجھے لینڈنگ کے لیے جانا تھا, اس دن میرا تھیسس وہ میرا PhD ایوارڈ مجھے ملا ہوا تھا. اس دن میرے گھر آیا تھا لیٹر کہ جی آپ کو PhD ایوارڈ ہو گیا ہے. تو میں کہا اچھا لمحہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, کچھ ہے, حرکت میں برکت ہمیشہ سنا ہے. and you were, I think you never stopped trying, اور آگے بڑھتے رہنے کی تو کوشش ہمیشہ ہی کی ہے. لالچ ہے مجھے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے موقعوں کا لالچ ہے. آئی ایم ناٹ دا ون ٹو پرسو, پر اگر کوئی چیز میرے پلیٹ میں آ کے گرتی ہے تو اس کو چھوڑوں گی نہیں, میں ضرور ٹرائی کروں گی اس کو. یہ میرا پرابلم ہے. وہ یہ اچیومنٹس کی وجہ بھی یہی ہے نا. الحمد للہ. سو ماشاء اللہ سے اب تو کینیڈا میں 10 سال ہو گئے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یو آر نامنی فار دا ٹاپ 25 مینٹل ہیلتھ لیڈرز ان کینیڈا. تو یہ نامینیشن بھی ایک اچیومنٹ ہی ہے, اتنے سارے کلائنٹیل ہے اینڈ سو مینی کنٹریز. یو وہاں پہ یو گیو آن لائن تھراپیز آلسو, ٹیلیفون سروسز, ان پرسن. اور تو میرا خیال ہے جو میں پڑھ رہی تھی سب آپ کے بارے میں, تو اس میں سو مینی کلائنٹس فرام سو مینی کنٹریز ایکچولی. جب میں پاکستان میں کام کرتی تھی تو اسی کے ریفرنس سے, بیکاز کینیڈا میں تو ہم لائسنس باؤنڈ ہوتے ہیں, جہاں کا لائسنس ہے وہیں آپ کام کر سکتے ہیں. تو جہاں پر میں پاکستان میں یہ بندش نہیں ہے. پاکستان میں کام کرنے کی وجہ سے میرے جو پاکستانی فورن کلائنٹس ہیں
ان کی وجہ سے میرا کافی کام جو ہے وہ پاکستان کے باہر بھی ہوا. دبئی, سعودیہ, بحرین, قطر. ہم نے ایک پروجیکٹ قطر میں بھی کیا, یو کے, یو ایس اے, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, تو پورا گلوب ہی یو ہو گیا. نیم اٹ, اینڈ آئی ہیو ورکڈ دیر. سو وہ بہت اچھا ایک ایکسپیرئنس رہا. میری کافی زیادہ اورینٹیشن جو انٹرنیشنل ہوئی وہ ان سب کی کام کی وجہ سے کافی ہوئی. زبردست. تو میں چاہتی ہوں کہ جو میری اسٹوڈنٹس ہیں اور اسپیشلی جو گرلز بھی ہیں وہ یہ والی چیزیں جب سنیں گی, سو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یو وینٹ دیئر اینڈ یو لرنڈ فلائنگ. سو یہ کہاں سے آیا کہ میں نے جہاز اڑانا بھی سیکھنا ہے؟ یہ کس کا چیلنج تھا, یا یہ کس کا کوئی اپرچونیٹی ایسی آ گئی, وہ یو ہمیشہ سے شوق تھا یا کہاں سے ٹریگر ہوا؟ پتہ ہے اگر شوق تھا بھی تو اس کی آگہی اتنی نہیں تھی. جس سسٹم میں رہتی تھی, جس ماحول میں پڑھتی تھی, کریئرز ہی نہیں, کریئرز کا ہی کانسیپٹ اتنا نہیں تھا کہ وہ کریئرز کے جو میل ڈومینیٹڈ ہیں اس کو تو بالکل بھی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ایز اے چائلڈ آلسو ہوائی جہاز ہمیشہ فیسینیٹ کرتا تھا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کو نہیں کرتا ہوگا فیسینیٹ. وہ میرے ماموں باہر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, دبئی میں ہوتے تھے, اور ہم ہر پلین کو دیکھ کے ماموں کو ٹاٹا کرتے تھے بچپن میں. تو وہ تو تھا میرا پہلا ہوائی سفر جو تھا ہوائی جہاز کا, وہ میرے لیے بہت میموریبل تھا ایبسلیوٹلی. لیکن میں نے نہیں سوچا تھا, دس واز سو مچ آؤٹ آف لیگ فار می کہ یہ خواب بھی نہیں آپ دیکھتے تھے, کیونکہ کبھی ایسے بات بھی نہیں ہوئی تھی. ہم لوگوں کو تو پتہ جب when you moved to Canada تو تب ہوا نا وہ flying lessons, and I was so, مجھے بہت اچھے لگتے تھے when you used to share and how you related the flying with psychology, and بہت ساری وہ بہت مزے کی fascinating مجھے چیزیں لگتی تھیں کہ ایکسٹرا بیگیج ہمیشہ برڈن کرتا ہے تو اس کو نہ لے کے جائیں. I remember that. یہ میں ماؤنٹینئرنگ کے لیے بھی کہتی ہوں اور فلائنگ کے لیے بھی کہتی ہوں. فنی چیز یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ایک ٹائم پہ جب پریشر کافی بڑھنا شروع ہو گیا تھا دوبارہ سے ٹو برنگ می بیک ان ٹو دا سسٹم, تو میں نے کہنا شروع کیا, میں کہا اچھا ٹھیک ہے تو آپ ڈھونڈ لیجیے, اگر آپ کو کوئی پائلٹ مل جائے تو میں کنسیڈر کر لوں گی. پائلٹس کو ڈھونڈنے تو نہیں گئی تھی وہاں پہ؟ نہیں, میں نے تو اپنے بڑوں سے کہا تھا نا جو اس وقت کہہ رہے تھے پائلٹ مل جائے تاکہ نہ ہی ملے تو چلو ٹھیک ہے. نہیں ملنا تھا نا, ان کے سسٹم میں پائلٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو میں نے یہ کہہ دیا تھا, تو بہت مجھے بار بار پھر خود ہی پائلٹ بن گئی. اس لیے میں نے یہ کہا اپنے آپ سے, جب میں کینیڈا پہنچ گئی, آئی واز 40 ایٹ دا ٹائم, اور میں نے کہا کہ یار میں, خالہ نے اس وقت پتہ نہیں کچھ کہا تھا کہ ملا تجھے پائلٹ کہ کینیڈا بھی آ گئی ہے اب تو میں کہ یار پائلٹ میں کیوں ڈھونڈوں گی, میں خود نہیں بن جاؤں پائلٹ, یو نو. تو وہاں پہ میں کر سکتی تھی بیکاز میں تھوڑا ریڈار سے اب آؤٹ تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں سوچ سکتی تھی وہاں پہ میں پرسو کر سکتی تھی. ہر وقت آپ مانیٹرنگ میں نہیں ہوتے نا, اب یہ کیا کر رہی ہے, اب کون سی چیز پرسو کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی, بالکل. میں نے اپنے فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس آ جاتی ہے. ناٹ ریکمینڈیڈ, پر اپنے گھر میں بھی میں نے 6 مہینے بعد بتایا تھا کہ ابو نے جب سنا تو انہوں نے ایک سانس لی اور گہری, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے 6 مہینے سے کر رہی ہے, اینڈ شی از الائیو اینڈ سٹنگ ہیئر, تو کچھ تو ٹھیک کر رہی ہے. چلو, ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس؟ امیزنگلی ایمانسپیٹنگ اینڈ لبریٹنگ. آپ کو مطلب صرف ہم محاوروں میں کہتے تھے نا کہ اب تو پیر زمین پہ نہیں پڑ رہے ہیں آپ کے آسمان میں, وہ کرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی امیزنگ تھا. میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں جنرلی, تو مجھ سے وہ ہو ہا ہو گیا ہرے ہوتا نہیں ہے بالکل بھی. تو میرا انسٹرکٹر بہت مایوس تھا مجھ سے جب میں پہلی سولو فلائٹ لے کے آئی, بیکاز وہ تو ان کے ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے بہت اس کو سیلیبریٹ کرنے کی. لوگ پکچرز لیتے ہیں, پھر وہ جب پکچرز لے رہے ہوتے ہیں پیچھے سے ان پر ایک پانی کا بکٹ ڈمپ کیا جاتا ہے, تو وہ تمام چیزیں میں نے تو کسی چیز کا موقع ہی نہیں دیا, بیکاز میں اتنی شدید بے یقینی کی کیفیت میں تھی کہ اچھا یہ ہو گیا, اب اس کو تھوڑا سیپ ان ہونے میں ٹائم لگے گا مجھے, کہ اچھا یہ میں نے کیا ہے. آئی واز دی ون ہو جسٹ ٹک اٹ بیک ٹو دا لینڈنگ. تو بہت ہی امیزنگ ایکسپیرینس, جب بھی یاد کرتی ہوں, اور جب بھی کرتی ہوں فلائی بھی میں نے سال بھر سے نہیں کیا بیکاز میں بہت ساری چیزوں میں بہت مصروف رہی. But I really miss that. اسی سے ریلیٹڈ پھر وہ چیز, you are pursuing now a master's in human factors in aviation psychology, in aviation. So what is aviation psychology?
ایویشن سائیکالوجی کے بہت سارے اسپیشلائزیشنز ہیں. یہ بالکل نئی مجھے فیلڈ لگی اور میں نے نہیں ایٹ لیسٹ یہ قدرے سنا نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ ابھی تک یہ کینیڈا میں اسٹینڈ الون ٹرم کے طور پہ یوز بھی نہیں کی جاتی ہے. امریکہ میں بہت کم، یورپ میں بہت رائج ہے. Aviation psychology is when you are applying all the psychological principles, knowledge and services to the aviation industry specifically, understanding their unique needs and their unique challenges, اور ان کو کیسے کیا جائے پھر ایڈریس. It's very interesting and it is very much needed. It's with the airline industry in the past 50 years جس طرح سے گرو کر رہی ہے، اس کی ضرورت بہت ہے. گریٹ. آئی تھنک یہ بہت مجھے انٹرسٹنگ لگا. سو یو آر پرسوئنگ یور ماسٹرز ان اٹ اینڈ اس سے ریلیٹڈ آگے کیا سو یہ جو میرا ماسٹرز ہے یہ ایک ایویشن سائیکالوجی کا بھی ایک سب سیٹ ہے. اور بھی طریقے ہیں اس کو کرنے کے، ایویشن سائیکالوجی کو پریکٹس کرنے کے. آئی وانٹڈ ٹو گیٹ انٹو ایئر لائنس کے سسٹمس کو سمجھنے میں. اور بہت اچھا ہے بیکاز یہ بھی ایک ہم چاہتے ہیں نئی نئی فیلڈس بھی بچوں میں ذرا ایک انٹروڈیوس ہوں، اور ایک وہ سیٹ کچھ بھی 4-5 چیزوں کے علاوہ بھی دنیا میں اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے. سو دیٹس لولی. آئی وڈ لو یو ٹو ایلیبوریٹ آن اٹ آن اینی آف آر ادر پلیٹفارمس. کبھی ہو تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ضرور بات کریں گے ڈائریکٹلی ٹو دا اسٹوڈنٹس کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح سے پرسو کرنا ہے. بس مجھے تھوڑا سا یہ بریفلی بتائیں کہ سائیکالوجی پرسو کرنا، پورا وہاں پہ جانا، ان کریئر اسپیننگ اوور دا گلوب ناؤ اب تو، سو یہ سارا کچھ اچیو کرنا اپنی جگہ ایک جرنی ہے. تو یہ واٹ ڈو یو ریکمینڈ کہ جو لوگ سائیکالوجی پرسو کرنا چاہتے ہیں، اب اس ٹائم پہ تو اور کم ہوتا تھا، اب تو یہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. سو آئی وانٹ یو ٹو ایلیبوریٹ آن اٹ کہ اس کریئر میں کیا اپرچونیٹیز ہیں اب زیادہ، کیپنگ دا فیکٹ کہ مینٹل ہیلتھ آلسو از a rising it's like an epidemic now. Yeah, it is a rising need, I would say. Catering to it is a rising need. So I want you to elaborate on that کہ specifically related to youth. ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. سو یوتھ میں جو جاتے ہیں کہیں اور بھی، یہاں بھی ہوتے ہیں چائلڈہڈ سے لے کے پکنگ سبجیکٹس، کریئرز، ادروائز سوشل میڈیا پریشر بہت ہے. ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی کے آنے کے بعد بھی اب تو لوگوں کو فون پہ تھراپسٹ بھی اے آئی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ. وہ آپ کا چیٹ جی پی ٹی ہو، چاہے وہ آپ کا اسنیپ چیٹ کا اے آئی ہو، چاہے کوئی ہو کہ آئی ایم فیلنگ ویری سیڈ اینڈ آئی ایم فیلنگ ویری ڈپریسڈ، وہ آپ کو اتنی ایمپتھی سے آپ سے بات کریں گے. بالکل. اور دیٹ از آئی اوپننگ جو پروگرام کیا ہے. آل آف دیٹ ان مائنڈ آئی وانٹ یو ٹو ایلیبوریٹ کہ مینٹل ہیلتھ ایز اے فیلڈ فار اسٹوڈنٹس ٹو پرسو وہ کیا ہے، اور یوتھ کے کیا مینٹل ہیلتھ ایشوز آپ آبزرو کرتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ سائیکالوجی صرف کلینکل سائیکالوجی نہیں ہے. سائیکالوجی کی بہت ساری برانچز ہیں. ایویشن کی ہم نے بات کی ہے، انڈسٹریل سائیکالوجی ہے، اسکول سائیکالوجی ہے، اسپیس سائیکالوجی ہے، کرمنل سائیکالوجی ہے، کنزیومر سائیکالوجی ہے، ایڈورٹائزنگ وغیرہ میں پڑھا اس کی ہوتی ہے. اس کی اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، ایچ آر سے لے کر مینجمنٹ سے لے کر لیڈرشپ سے لے کر اسٹریٹجک. جب ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں ادھر سے یہ سب انڈسٹریز کو نکال دیں. ہاسپٹل کی مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے، پیشنٹس کی مینجمنٹ ہے ود دا جنرل پریکٹیشنر. اچھا براڈ اسکوپ ہے، بہت اسکوپ ہے. اسکولز میں بہت کام ہے اس کے لیے، پرزنز میں بہت کام ہے اس کے لیے، انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے ساتھ، انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے ساتھ بہت کام ہے سائیکالوجسٹ کے لیے. ڈو یو تھنک کہ جتنا اسکوپ ہے اس کا اتنا ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے اس پہ؟ اتنے پروفیشنلز آ رہے ہیں ہمارے یہاں. کون سے پروفیشن میں آپٹیمائز کر لیا ہے ہم نے؟ ہم تو بڈنگ اکانومی ہے. سو دیٹ مینس کہ کمی ہی ہے نا، گروئنگ اپرچونیٹی، فل آف اپرچونیٹیز. مجھے لگتا ہے کہ جتنی اپرچونیٹیز ہمارے پاس ہیں اتنی تو کہیں پہ بھی نہیں ہوں گی. گریٹ. تو بالکل کرنا چاہیے اس کو ایکسپلور. اینڈ مینٹل ہیلتھ ایشوز ان دا یوتھ، اب آپ اس کو تھوڑا سا، یہ بہت براڈ ٹاپک ہے آئی نو، لیکن اس کو چھوٹا سا اگر ہم کچھ منٹس میں کر سکیں تو. آئی تھنک ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا فرام دا یوتھ، سم ہاؤ وہ بہت زیادہ پریشر کریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر.
یوتھ خود بہت پریشر میں آ جاتی ہے بیکاز آف آل دا سوشل ایکسپوجر دیٹ دے آر گیٹنگ آف ویری ویری اسٹیریوٹیپیکل نیچر. اور اس کے بعد ایک اور پریشر جو ان پر ہے وہ ہے ان کی فزیولوجی کا. تو وہ جو یوتھ اس ٹین ایج کے دوران باڈی چینجز سے بھی گزر رہی ہوتی ہے, تو یہ سب چیزیں ان پر ایک کیومولیٹو پریشر ڈالتی ہیں. اور کوئی بھی چیز کا اگر آپ کو مینیفیسٹیشن ہوگا چیلنج کا, تو وہ اسی پیریڈ میں ہوگا جو ٹرانزیشن ہوتا ہے فرام چائلڈہڈ ٹو اڈلٹہڈ. تو وہ جو 8-9 سال ہوتے ہیں یہ مشکل پیریڈ ہوتا ہے. بالکل. اس میں ان کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ٹائم کی بہت ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سب ہم اڈلٹس انفارچونیٹلی ان کو نہیں دے پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ جی اسکول ہو گیا, ان میں اتنی ذہانت ہونی چاہیے اب کہ یہ اب خود اپنا مینیج کر لیں, یا ابھی کیا ایشوز ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے زندگی کے بارے میں, لیکن وہ تمام چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. جتنے بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کا عام طور سے آن سیٹ ٹین ایج کے دوران ہوتا ہے. اور پیوبرٹی از دا یوزول مارکر آف اینی آف دیز ایشوز. تو وہ وہاں پر ہم کو کوئی ڈفرینسیشن کرنا آسان نہیں ہے, بٹ ایشوز ہمیں وہیں پر نظر آتے ہیں. اور ہیونگ دس ان مائنڈ کہ اڈلٹس یہ چیزیں اگر نہ پرووائڈ کر سکیں, فار ایگزامپل واٹ شوڈ دا یوتھ ڈو؟ آئی مین سولوشن ہم اگر یہ واٹ از دا جرنی, واٹ از دا پروسیس, وہ خود کیا کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اڈلٹس اب اگر فار ایگزامپل ان کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے, اویئر تو ہیں وہ, ان کو پتہ ہے چیزوں کا, وہ دیکھ سکتے ہیں, تو وہ کیا خود سے بھی وہ کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو کوئی ایکسکیوز کبھی نہیں ہوتی, لیکن اس اویئرنیس کو بڑھانے کے لیے آئی تھنک ان کی بھی تھوڑی ایکسپیکٹیشنز اپنے اڈلٹ سے ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. کبھی بھی کوئی بھی اڈلٹ فلی تو نہیں پرووائڈ کر سکتا کوئی بھی چیز, لیکن آپ رجوع پھر بھی کریں, ٹھیک ہے, اڈلٹس کو اپروچ کریں, کمیونیکیٹ کریں. اڈلٹس کو بھی اپروچیبل رہنے کی ضرورت ہے. یہ اس ڈر سے کہ میں صحیح نہیں کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی یا انف نہیں کر پاؤں گی یا میں کیوں کروں, اپروچیبل ہونا بہت ضروری ہے ایڈلٹس کے لیے, اور یوتھ کو آئی تھنک اپروچ کرنا چاہیے. اینڈ گوئنگ فار پروفیشنل ہیلپ فار اٹ, گوئنگ ٹو اے سائیکالوجسٹ اور اے کوچ اور اینی بڈی لائک دیٹ, وہ آپ کے خیال میں اس چیز کو نارملائز اب تھوڑا ہوتا جا رہا ہے, یا وہ ابھی بھی یو فیل یو ورک وتھ سو مینی کلائنٹس, یو فیل کہ اس پہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے لوگوں کو؟ ہیزیٹیشن تو آپ کو حیران ہی ہوگی کہ مجھے کینیڈین پاپولیشن میں کتنی ملتی ہے, اینڈ دس از ناٹ جسٹ دا ساؤتھ ایشین پاپولیشن ان کینیڈا, یہ جو وہیں کے ہیں ان میں بھی مجھے بہت زیادہ ملتی ہے. تو ہیزیٹیشن ہے, کم ہو رہی ہے کچھ, لائک تھوڑا سا زیادہ ہو اس کا. ہمارے گھر میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا مائنڈ سیٹ نہیں تھا, کہتے تھے کیوں جانا ہے, یو نو, تو وہ ان کا اس طریقے سے یہاں بھی ہے. لیکن ہاں اب کم از کم بات کر پاتے ہیں, ووکیبلری میں ہمارے آ رہا ہے, اسٹریس بہت ہے, ڈپریشن, تھوڑا سا اوور یوز بھی ہے آف دوز ٹرمینالوجیز, لیکن کم از کم اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرس کو بھی اپروچیبل ہونے کی ضرورت ہے. ایوری بڈی ہو گیٹس اے ٹریننگ wants to set up a clinic in DHA and Clifton and want to pick up a price tag جو کہ only executives can offer and pay. مطلب what's the value of that? ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے کہ اپروچیبل رہیں. ٹھیک ہے. ٹائم میں نے ابھی وہی دیکھ رہی تھی کہ ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا, اور مجھے ایج فیکٹر سولوشن پہ بھی بات کرنی ہے. سو ہم اس کو تھوڑا سا بس اف وی کین کنٹین اٹ. سو ون انیشیٹو آف یورز دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس از دی ایج فیکٹر solutions, the human factor. So if you can just in a minute or two tell us about that. بالکل, میرا خواب ہے یہ, اور یہ خواب میں نے کوئی آج سے 15-20 سال پہلے دیکھا تھا کہ میں ایک ایسا پروگرام اور فریم ورک ڈیولپ کروں کہ جس میں ہولسٹک ہیلنگ کی طرف کام کروں. اب آپ دیکھو گے کہ یہ سارے ایجز ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں. سو میں وہ کام کرتے ہوئے, آف کورس اٹ از دا ورک ود دا ہیومنز, سو
working with humans in a holistic manner towards healing that would bring hope, health and happiness Great. is H factor Is H solutions. factor solution. ये जो था ये X factor से Yeah. निकला था कि ये जो X फैक्टर होता है उसको हम ह्यूमन डेरिवेटिव उसका क्या हो सकता है, तो वो और H बड़ा अच्छा factor वेल है। डिफाइंड है ना ये विजन फिर इस तरह और इसकी ये वजह मुझे से बहुत मज़ा आया जब मैंने जाके पढ़ा कि ह्यूमन फैक्टर्स एक्चुअली एक साइंस है पूरी, जिसमें मैं मास्टर्स कर रही या हूँ। यू आर डूइंग ह्यूमन फैक्टर्स इन एविएशन. ये मेरे इधर और इधर पहले निकला था और ये मेरे बाद मैनिफेस्ट जो है वो बाद में हुआ Yeah. मुझे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ये कर पा रही हूँ। हम because उसकी it भी is डिटेल contributing ज़रूर to शेयर the H करेंगे इन द डिस्क्रिप्शन एंड वेरेवर आई, तो ताकि लोग फॉलो करें और उसको देखें. देयर इज बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, यू हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद दैट, और आगे के लिए भी बहुत सारे प्लान्स एंड एस्पिरेशंस हैं. तो वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड किसी भी तरह हम कंट्रीब्यूट कर सके उस ह्यूमन फैक्टर में तो वी वुड लव टू. आप कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच. आप So- हमेशा से कर रहे हैं. बिल्कुल, बस लेकिन हम ज़रा और एक्टिवली करना चाहते हैं. ज़रूर. सो मैंने मुझे बहुत दिनों पहले यू शेयर्ड अबाउट इट एंड आई वेंट थ्रू द वेबसाइट एंड एवरीथिंग, बट वो क्योंकि बिजी हो जाते हैं और थोड़ी नालायकी है कि वो उसको रह गया, बट आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट. मेरी ज़्यादा नालायकी है, बिल्कुल भी नहीं. तो थैंक यू अफशीन. टाइम very हमारे welcome. पास कम था, मुझे लगा बहुत सारी चीज़ें, देयर सो मेनी थिंग्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट जो रह गई हैं, तो अब हम आपको ऑनलाइन लेते रहेंगे ज़रूर ज़रूर, अपने साथ anytime. अपने प्लेटफॉर्म पे. द लास्ट थिंग दैट आई वांट यू टू डू इज़ कि आप इधर कैमरे में ही देखें और डायरेक्टली गिव एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस, वेदर इट्स यूथ और गर्ल्स और एल्डर्स और एनीबडी, लेकिन कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो, whatever you have learned from your life, if you want to pass it on, तो वो क्या है? सक्सेस का पैरामीटर जो है वो आपकी मटेरियल अचीवमेंट्स नहीं है. सक्सेस का पैरामीटर जो है वो आपके पर्पस की फुलफिलमेंट है. आपके पास ऑथेंटिक पर्पस है, आपके पास एक मकसद है ज़िंदगी को गुजारने का, तो उसमें अपने लिए और दूसरों के लिए कारआमद होने में और पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर होने में फोकस कीजिए, तो ज़िंदगी का मज़ा अलग से आएगा आपको. Thank you, Afshin. This is a lovely message, and your life is like you personified. I think इस message को आप personify करती हैं. शुक्रिया. And I was reading through your personal statement, जिसमें you said that your goal through your journey is to help people contribute in their Meaningful lives, ways to their meaningful lives. ways Yeah, to their absolutely. lives. So that's lovely, that's great, and all the best to जो आप ज़िंदगी में करना चाहती हैं. Achieve all your dreams, and हमारे लिए एक अच्छे और इंस्पायरिंग गोल्स सेट करती जाएं ताकि हम भी उसको देख के कुछ सीखते रहें. इंशाल्लाह. Thank you so much. Thank you for so coming very here. much for having me here, Saira. It is wonderful always to meet you. और ये मैं देखा करती थी और मैं बहुत खुश हुआ करती थी और आज मैं इसका हिस्सा हूँ तो मैं और भी खुश हो गया. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. Thank you.